اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ یہ جو حروف تہجی ہے نا، آپ نے اس کو بار بار پڑھنا، بار بار لکھنا، بار بار پڑھنے اور لکھنے سے ہی آپ کو سمجھ آئے گی۔ صرف اپنا کیا کہتے ہیں، اس کو پڑھ لینے سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس کو بار بار پڑھ کے، بار بار لکھ کے، بار بار اپنی زبان سے ادا کر کے، بار 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 کرنے سے پھر یہ آپ کو یاد ہوگی۔ جیسے کہ ہم نے الف بے یاد کی تھی، اے بی سی یاد کی تھی، اسی طریقے سے بے یاد کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر ہم اس طریقے سے یاد نہیں کریں گے تو یہ ہمیں یاد نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیں۔ تو سب سے اہم چیز کسی بھی زبان کو سیکھنے کے سلسلے میں اس کی الفابیٹس ہوتی ہے۔ جب آپ اس کی الفابیٹس کو یاد کر لیتے ہیں پھر وہ آپ کو یاد ہو جاتی ہے۔ تو میں اس سبق کو اس لیے آج آپ کے سامنے دوبارہ سے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ زیادہ بہتر طور پہ سمجھ آ جائے۔ تو یہ الف ہے، الف اردو کے الف جیسی آواز دیتی ہے۔ بنیادی طور پر اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ جو ہمارا الف ہے اس کی بھی کوئی آواز نہیں جو اردو میں ہے، لیکن جو عبرانی میں ہے اس کی بالکل ہی آواز نہیں ہے۔ یعنی کہ ہمارا الف اگر کہ لگا ہوتا ہے نا تو اس کی کوئی نہ کوئی ساؤنڈ نکلتی ہے، لیکن یہ والا جو الف ہے یہ لگا بھی ہوتا ہے تو اس کی ساؤنڈ نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک اس کے اوپر کوئی واولز نہ لگے۔ اس کے بعد واول لگتا ہے، واول کے ساتھ اس کی آواز بنتی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ الف ہے، ہمارے اردو جیسی الف جیسی آواز ہے۔ بیت ہے، اردو کے بے جیسی آواز ہے۔ گمل ہے، اردو کے گاف جیسی آواز ہے۔ دالت ہے، اردو کے دال جیسی آواز ہے۔ ہے اردو کے ہے جیسی آواز ہے۔ واو ہے، اردو کے واو جیسی آواز ہے۔ زین ہے، اردو کے زے جیسی آواز ہے۔ خیت ہے، اردو کے خے جیسی آواز ہے۔ تیت ہے، اردو کے توئیں جیسی آواز ہے۔ یود ہے، اردو کے یہ چھوٹی یہ جیسی آواز ہے۔ کاف ہے، اردو کے کاف جیسی آواز ہے۔ لامد ہے، اردو کے لام جیسی آواز ہے۔ میم ہے، اردو کے میم جیسی آواز ہے۔ نون ہے، اردو کے نون جیسی آواز ہے۔ سامک ہے، اردو کی سین جیسی آواز ہے۔ عین ہے، اردو کے عین جیسی آواز ہے۔ اچھا، عبرانی زبان میں عین، الف اور ہے، الف، ہے اور عین، یہ تین الفاظ ایسے ہیں کہ اگر ان پہ واول نہیں لگا ہوگا تو یہ خاموش ہوں۔ یعنی کہ اگر واول نہیں ہے تو آپ نے یہ سمجھ لینا کہ یہ خاموش ہے، کیونکہ ان کو ووکلائز کرنے کے لیے ان کے اوپر آراب لگانے پڑتے ہیں۔ یا تو اس کے اوپر اپنا واول ایڈ کرنا پڑتا ہے، یا پھر اس کا جو ایک اور طریقہ کار ہے جو آگے جا کے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ ٹھیک ہے جی؟ لیکن ویسے بنیادی طور پر جب آپ اس کی آواز دیکھیں گے تو الف اور عین کی آواز خاموش ہوگی۔ ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد پے ہے، یہ پے جیسی آواز ہے، ہمارے پاس پے کی آواز ہے، اس میں سمجھنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد سادے ہے، اردو کے سواد جیسی آواز ہے۔ اس دن بات کر رہے تھے عاشر صاحب کے ساتھ، میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے اس کو عام طور پر جب آپ کتابوں میں دیکھیں گے جو انگریزوں نے لکھی ہے تو وہ اس کو ٹی اور ایس کے ساتھ کریں گے، ٹس۔ تو میں نے انہیں یہ ایکسپلین کر دیا تھا کہ یہ ٹس جو ہے یہ دراصل وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سادے کی آواز نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس چونکہ سادے کی آواز ہے اس لیے ہم اس کو واضح کریں گے کہ یہ سواد کی آواز دیتا ہے۔ اس کے بعد قوف ہے، اردو کے قوف جیسی آواز ہے۔ ریش ہے، اردو کے رے جیسی آواز ہے۔ سین ہے، اردو کے سین جیسی آواز ہے۔ شین ہے، اردو کے شین جیسی آواز ہے۔ تاؤ ہے، اردو کے تے جیسی آواز ہے۔ تو یہ آپ کو بار 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 پڑھنا پڑے گا۔ الف بیت گمل دالت ہے واو زین خے تیت یود کاف لامد میم نون سامک عین پے صاد قوف ریش سین شین تاؤ۔ جب تک آپ کو یہ اس طریقے سے ازبر نہیں ہوگے تب تک کام نہیں چلے گا۔ اس لیے آپ نے اس کو ازبر کرنا ہے، اور اس کو ازبر کرتے وقت آپ نے نہ صرف اس کو بار بار پڑھنا ہے، بار بار لکھنا ہے، بلکہ جب بھی آپ اس کو پڑھتے ہیں اس پہ انگلی رکھ کے آپ اس کو پڑھیں تاکہ اس کی تصویر جو ہے وہ آپ کے ذہن میں چھپ سکے، تاکہ آپ کو یہ آ جائے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب نیچے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہاں پر اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ میم ہے، مختلف میں جو پہلا میم ہے اور اختتامی میں جو میم ہے ان کی شکل آپس میں فرق ہے۔ اور اگر آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر لکھا ہے نام۔ یہ جو میم ہے اور یہ والا میم ہے اور یہ والا میم جو ہے، ان تینوں کی اگر آپ اشکال دیکھیں گے تو یہ فرق ہے۔ یعنی کہ ابتدائی اور درمیانی شکل کچھ ملتی جلتی ہے لیکن اختتامی شکل بالکل ہی فرق ہے۔ ویسے ہی یہ کاف ہے، یہ اس کی ابتدائی شکل اور درمیانی شکل ہے، یہ اس کی اختتامی شکل ہے۔ یہ میم ہے، ابتدائی اور درمیانی شکل اور یہ اختتامی شکل۔ یہ نون ہے، ابتدائی اور درمیانی شکل اور یہ اختتامی شکل۔ پے ہے، ابتدائی اور درمیانی شکل اور یہ اختتامی شکل۔ سادے ہے، ابتدائی اور درمیانی شکل اور یہ اس کی اختتامی شکل۔ بالکل آپ دیکھیں گے تو اس کی شکل کچھ ہمارے میم جیسی ہے، جیسے میم جو ہے یہ آخر میں لمبا سا ہو جاتا ہے، شروع میں وہ چھوٹا سا دکھائی دیتا ہے، جیسے مختلف میں اور اختتامی میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے یہ واولس. یہ دراز حروف علت ہے. دراز حروف علت ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز ذرا بلند ہوتی ہے, کھل کے آتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کامس ہیں. تو یہ ہو جائے گا الف کامس آ, بیت کامس با, گمل کامس گا, دالت کامس دا, ہے کامس ہا, واو کامس وا, زین کامس زا, خیت کامس خا, تیت کامس تا, یود کامس یا, قاف کامس کا, لامد کامس لا, میم کامس ما, نون کامس نا, سامک کامس سا, عین کامس آ, پے کامس پا, سادے کامس سا, قوف کامس سا, قا, ریش کامس را, سین کامس سا, شین کامس شا, تاؤ کامس تا. تو آپ نے ان سب کے ساتھ کامس لگا کے ان کی اس آواز کو ادا کرنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ ہے. یہ آپ نے اسی طریقے سے جیسے میں نے بلند آواز میں آپ کے سامنے پڑھا, اسی طریقے سے آپ نے اونچی اونچی پڑھ کے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ آسانی سے یاد ہو جائے اور آپ کو اس کو پڑھنے میں کوئی زیادہ مسئلہ پیش نہ آ سکے. تو یہاں تک کلیئر ہے جی. جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی آپ کو سمجھ آ گئی. تو آگے چلیں. جی سر. تو نیچے اگر ہم چلیں تو یہاں یہ رینڈم ہے. اوپر جو ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہے اور یہ بے ترتیب ہے. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں عین کامس آ, سامک کامس سا, گمل کامس گا, خیت کامس خا, نون کامس نا, پے کامس پا, شین کامس شا, یود کامس یا, تیت کامس تا, سادے کامس سا, قاف کامس کا, دالت کامس دا, میم کامس ما, تاؤ کامس تا, قوف کامس کا, واو کامس وا, قوف کامس کا, یود کامس یا, سین کامس سا, ریش کامس را, الف کامس آ, لامت کامس لا, زین کامس زا, بیت کامس با, ہے کامس ہا. یہ اس کی جو رینڈم وائسز ہیں, فرق حروف تہجی کے ساتھ. اوپر ہم نے ترتیب کے ساتھ دیکھا اور یہ بے ترتیب ہے جی. آگے چلتے ہیں جی. اب آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا, آپ نے ایک بات نوٹس کرنی ہے کہ ہم نے جو مشقیں دی ہوئی ہیں وہ عبرانی حروف تہجی میں لکھے ہوئے ہمارے اردو کی آوازیں ہیں, کیونکہ اردو کی آوازوں کو جاننا سیکھنا آپ کے لیے بالکل ہی آسان ہے کیونکہ آپ پہلے اس سے واقف ہیں. تو یہ دیکھیں نا, یہ ہے بے کامس با, رے کامس را, بارا, پے کامس پا, پے کامس پا, پا, میم کامس ما, میم کامس ما, کاف کامس کا, کاف کامس کا, میم کامس ما, رے الف, رے کامس را, مارا, قوف کامس کا, لامد کامس لا, کالا, بے کامس با اور لامد بال, میم کامس اور لامد مال, تے تاؤ کامس اور ریش کامس تارا, ہے کامس اور ریش کامس ہارا, واو کامس اور ریش کامس وارا, دال کامس اور ریش کامس دارا, قاف کامس اور رے کامس قارا, سامک کامس اور ریش کامس سارا, شین کامس اور لامد شال, قوف کامس اور رے کار, کاف کامس کا, لامد کامس لا, کالا, الف کامس اور لامد آل, بے کامس اور میم بام, دالت کامس اور میم دام. اس کے بعد اگلا ہے جی بے کامس با, قوف کامس کا اور آگے رے ہے جی باکار. اچھا, آپ نے ایک چیز کی طرف توجہ دینی ہے کہ آواز جو واول کی ہے وہ ہمیشہ سیم رہے گی. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے باکار, باکار. اس کے بعد ہے گیول ہے, کامس ہے, لامت ہے اور کامس ہے. گالا, گالا میں ہے سائلنٹ ہے جی. میں نے آپ کو بتایا تھا 3 حروف تہجی جب آخر میں آتے ہیں یا جب ان پہ اعراب نہیں ہوتے تو ان کی کوئی آواز نہیں ہوتی. الف, اے اور عین, ان پہ کچھ نہ کچھ لگتا ہے, کوئی نہ کوئی واول لگتا ہے تو ان کی آواز ہوتی ہے, اس کے بغیر ان کی آواز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے دیکھا کہ گالا میں ہے خاموش ہے, ہے کامس, یود کامس ہا یا اور آخری ہے خاموش ہے. عین کامس اور سین کامس آسا اور ہے خاموش ہے. دالت کامس اور یہ بے ہے لیکن داغیش کے بغیر ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ میں آپ کو آج ایک ویڈیو اس کے ساتھ سینڈ کر دوں گا جو کہ بغد اور کفت بتائے گی. بیت, گمل, دال, بغد, کاف, پے اور تاؤ, کفت. بیت, گمل اور دالت, کاف, پے اور تاؤ. اب یہ ایسے حروف تہجی ہیں جن کے بیچ میں داغیش ملائم لگتا ہے. داغیش ملائم کیا ہوتا ہے؟ داغیش ملائم دراصل ایک نقطہ ہوتا ہے, جیسے یہ گمل کے اندر ایک نقطہ لگا ہے, بیت کے اندر ایک نقطہ لگا ہے, ان کو داغیش ملائم کہتے ہیں کیونکہ یہ بیت, گمل, دالت,
काफ पे और ताओ के दरमियान लगता है। तो ये आवाज जो है 3 हरूफ की बदलती है और 3 की नहीं बदलती। मसलन बेत है, बेत में अगर दागेश होगा तो ये बे की आवाज देगा, नहीं तो वाव की आवाज देगा। गिमल है, दागेश होगा तो गाफ की आवाज है, नहीं तो गाफ की आवाज है। इसमें आवाज में फर्क नहीं आता, ठीक है ना। फिर दालत है, दालत में दागेश होगा या नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, बेत में फर्क पड़ता है, ठीक है ना। गिमल में, बेत में फर्क पड़ता है, गिमल और दालत में कोई फर्क नहीं पड़ता। काफ काफ जो है उसमें दागेश होगा तो काफ की आवाज होगी, नहीं होगा तो वो खे की आवाज देगा। फिर पे है, पे में दागेश होगा तो पे की आवाज देगा, नहीं तो फे की आवाज देगा। उसके बाद ताव है, ताव में दागेश हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो ये असूल शायद आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो मैं अपनी वीडियो इसको जो यूट्यूब पे पड़ी हुई है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी असूल को लेके ये देखें ना, बेत है और गिमल है और काफ है और बेत है और कामिस है, और काफ है और कामिस है। बाकार, बाकार, गा, ला, हा, या, आ, सा, दा, वार। अब देखें ना, इसमें दागेश नहीं है तो ये वाव की आवाज देगा, इसमें दागेश है तो ये बे की आवाज दे रहा है, तो ये हो जाएगा जी दावार, ठीक है। तो ये था बाकार, गाला, हाया, आसा, दावार, यासा, आला, आसार, आ, सार, शा, ना, ये साइलेंट है। आ, अलिफ कामिस आ, दालत कामिस दा और मीम आदाम, नून कामिस और काफ बगैर बगैर दागेश के, इसलिए खे की आवाज देगा। नाखा, उसके बाद नासा, उसके बाद सावा, उसके बाद मासा, उसके बाद बाना। मेरा ख्याल है कि यहाँ तक जो कामिस है वो आप पे क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं अगले वॉवल की तरफ। ये भी दराज हरूफ हिल्लत है, ये लंबी आवाज खींचता है, ये छोटी आवाज नहीं खींचता। तो ये है सेरे, सेरे बड़िए की आवाज देता है, जो हमारे पास उर्दू में बड़िए है ये उसकी आवाज देता है। तो ये हो जाएगा जी अलिफ सेरे ए, ठीक है। अलिफ सेरे ए, बे सेरे बे, गिमल सेरे गे, दालत सेरे दे, हे सेरे हे, वाव सेरे वे, जयन सेरे जे, खेत सेरे खे, तेत सेरे ते, योद सेरे ये, काफ सेरे के, लामत सेरे ले, मेम सेरे में, नून सेरे ने, सामिक सेरे से, अयन सेरे ए, पे सेरे पे, सादे सेरे से, कौफ सेरे के, रेश सेरे रे, सीन सेरे से, शीन सेरे शे, ताव सेरे ते, अयन सेरे ए, सामिक सेरे से, गेमल सेरे गे, खेत सेरे खे, नून सेरे ने, पे सेरे पे, शीन सेरे शे, योद सेरे ये, तेत सेरे ते, सादे सेरे से, काफ सेरे के, दालत सेरे दे, मेम सेरे में, पे सेरे पे, कौफ सेरे के, वाव सेरे वे, कौफ सेरे के, योद सेरे ये, शीन सेरे शे, रेश सेरे रे, अलिफ सेरे ए, लामत सेरे ले, जयन सेरे जे, बेन सेरे बेत सेरे बे, हे सेरे हे। ये इसकी मशक है, जैसे पहले हमने मशक देखी थी कामिस की, ये अब मशक जो आपके सामने है ये मशक है इस टाइम सेरे की। तो ये हो जाएगा जी बे सेरे और रेश बेर, पे सेरे और पे पेप, मीम सेरे और मीम मेम, काफ सेरे और काफ केक, मीम सेरे और रेश मेर, मीम से काफ सेरे और लामद केल, बेत सेरे और लामद बेल, मीम सेरे और लामद मेल, ते सेरे और रेश तेर, हे सेरे और रेश हेर, वाव सेरे और रेश वेर, दालत। अच्छा 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 अच्छा। ये मेरा ख्याल है कि कुछ आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन जी, दरमियान में मेरा जी सर। जी अभी आई है, बीच में चली गई थी, अभी आ गई थी। अब तभी आई। नेट का कोई मसला हो गया था तो वो चली गई थी, ठीक है ना। तो बेत सेरे रेश बेर, पेप सेरे पेक, बेम सेरे मेक, काफ सेरे केक,
میم سیرے ریش میر، کاف سیرے لامد کیل، بے سیرے لامد بیل، میم سیرے لامد میل، تے سیرے ریش تیر، ہے سیرے ریش ہیر، واو سیرے ریش ویر، دالت سیرے ریش دیر، قوف سیرے ریش کیر، سامک سیرے ریش سیر، شین سیرے لامد شیل، کاف سیرے ریش کیر، سامک سیرے لامد سیل، الف سیرے لامد ایل، شیم سیرے میم شیم، دالت سیرے میم دیم. ٹھیک ہے جی. اب یہ اس کی جو مشق ہے، اچھا یہ جو مشق ہے نا، اس میں جتنے بھی حروف ہیں یہ دراصل عبرانی حروف بھی ہیں، یعنی کہ یہ ہم نے پریکٹس کے لیے نہیں رکھے، یہ عبرانی حروف تہجی کے پریکٹس کے طور پر تو دیے گئے ہیں، لیکن یہ اصل میں عبرانی الفاظ بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے الف سیرے لامد ایل، الف سیرے میم ایم، الف سیرے سین ایس، شین سیرے میم شیم، لامد سیرے بیت ہے داغش کے بغیر واو کی آواز دے گا، لیو ہے سیرے میم ہے. اچھا جی، ایک اور بات یاد رکھیں کہ عبرانی زبان میں آپ کو دو طرح کے نقطے دکھائی دیں گے. ایک آپ نے پہلے پڑھا جس کو ہم داغش ملائم کہتے ہیں، جو کہ صرف بیت، گمل، دالت، کاف، پے اور تاؤ ان حروف میں لگتا ہے، لیکن ان کے علاوہ ہر ایک حروف تہجی میں ایک داغیش لگتا ہے جو داغیش جبر کہلاتا ہے. یہ جس حرف میں لگتا ہے اس حرف کی آواز کو ڈبل کر دیتا ہے، جیسے اردو میں تشدید ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے ہے سیرے ہے میم داغیش اور الف، الف کی آواز ہے قامس ہے نیچے، تو یہ ہو جائے گا ہیم ماں، ہیم ماں. جب آپ روانی سے پڑھیں گے تو آپ اسے پڑھیں گے ہیما، یعنی کہ آپ اس پہ زور دے کے پڑھیں گے جس سے لگے گا کہ آپ اسے ڈبل پڑھ رہے ہیں، لیکن جب آپ اسے آہستہ پڑھیں گے تو پھر آپ نے علیحدہ کر دینا ہے ہیم ماں، ہیم ماں. نیچے آئیں گے ہے سیرے نون قامس، ہے نا، میم سیرے الف قامس، میں آہ، رے سیرے اور یود. اچھا یہ جب یود کے ساتھ سیرے آتا ہے تو یہ آواز بڑی ایک ہی دیتا ہے، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، یود کی آواز ختم ہو جاتی ہے. تو ریش سیرے یود قاف ریک، ہے سیرے نون ہین، بے سیرے نون بین، گمل سیرے ریش گیر، یہ سیرے سین یس، کاف قامس بیت ہے داغیش کے بغیر ہے، سیرے ہے اور دالت ہے، قاوید اس کے بعد عین ہے، سیرے ہے اور دالت ہے عید. اینی کوشچن جی ریگارڈنگ جو ابھی تک ہم نے چیزیں دیکھی ہیں اس کے بارے میں، اگر کوئی چیز آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. سر وہ سیرے اور یود کی جو ساؤنڈ کا آپ نے بتایا نا، اسے مہربانی کر کے دوبارہ بتا دیجیے، سیرے اور یود. اچھا آپ اس کو اس طریقے سے دیکھ لیں، سیرے اور سیرے یود ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، آواز کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے سیرے یود کے ساتھ آئے چاہے یود کے بغیر آئے. اگر یود کے ساتھ بھی آئے گا شکریہ. تو یہ بڑیے کی آواز دے گا، اگر یود کے بغیر بھی آئے گا تو بڑیے کی آواز دے گا. جو یود کی انڈیپینڈنٹ وائس ہے نا وہ سیرے کے ساتھ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا، تھینک یو. یہ ہے. آگے کریں کہ بس آج اتنے ہی کافی؟ ہاں جی، کیونکہ آپ نے یہ یاد بھی کرنا ہے، صرف پڑھنا ہی نہیں. نہیں نہیں، آج اتنا ہی کافی، آپ شیئر بھی کیجیے ویڈیو. وہ بھی یہ جیسے ڈاؤن لوڈ ہوگی تو پھر میں شیئر کر دیتا ہوں، لیکن آپ نے اس سب کو اچھی طرح، جیسے میں نے آپ کو پڑھ پڑھ کے بچوں کی طرح سکھایا، آپ نے اسی طریقے سے اس کو رٹا لگانا ہے تاکہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے. کیونکہ جب تک آپ کو حروف تہجی کے اشکال یاد نہیں ہوں گی، واولز یاد نہیں ہوں گے، تب تک آپ پڑھ نہیں سکتے. یہ سادہ سا اصول ہے کسی بھی زبان کو. جس بھی زبان کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کو پہلے آپ نے حروف تہجی سیکھنے، اس کے واول سیکھنے، پھر آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم اسی کو آج کی میٹنگ کو یہیں کلوز کرتے ہیں، تاکہ آپ نے یہ جو تین چیزیں سیکھی ہیں، حروف تہجی، قامس اور سیرے، ان تینوں کو آپ پریکٹس بھی کر سکیں اور سیکھ بھی سکیں. ٹھیک ہے جی. کوئی کوشچن ہے تو بات کریں ورنہ پھر کلوز کر دیں. اینی کوشچن؟ عاشر صاحب، جازب صاحب؟ سر ایز سچ آپ کیا کوشچن تو ہمارے ساتھ؟ خیر نہیں ہے، لیکن یہ مجھے تھینک یو مجھے سر. تھوڑے کی نا مشکل تھوڑا سا ہی مجھے لگے، کیوں؟ لیکن آپ کی ویڈیو میں دوبارہ
हेलो। क्यों मुश्किल का लगे हैं? नहीं मतलब शायद वो कंसंट्रेशन कह सकते हैं, उस तरह से वो नहीं थी, लेकिन ये है कि मैं आपकी वीडियो दोबारा देखूंगा तो मैं उसको प्रैक्टिस करूंगा। मुझे अभी थोड़े से जो है ना ये टफ लगे हैं, मेरा अपना ओपिनियन है। होता है शुरू शुरू में। इट्स समथिंग डिफरेंट ना, बिल्कुल न्यू है मेरे लिए। मेरा बैकग्राउंड क्या है और ये बिल्कुल तो टोटली डिफरेंट है, इस वजह से मुझे ये थोड़ा डिफरेंट लगा। आप यकीन मानें कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ भी नहीं पढ़ा, हम उनको भी ये जब अपना क्या कहते हैं 4-5 लेक्चर हो जाते हैं ना हमारे उनके साथ प्रॉपरली पूरी जमात जी के जी। साथ, जैसे आज हमने एक प्रॉपर इसका लेक्चर किया, जब इस तरह के हमारे साथ लेक्चर हो जाते हैं तो उसके बाद वो लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी किताब उठा के भी नहीं देखी वो भी इब्रानी पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आपको तो खुदावंद उससे ज्यादा बरकत देगा। तो बस आमीन आमीन, थैंक यू। ओके जी, गॉड ब्लेस नहीं यू। सर, हम डटे हुए हैं। ओके, ओके थैंक जनाब। यू, खुदा हाफिज, ओके सलामती हो, खुदा टेक हाफिज। केयर। और सबको भी सलाम। ओके। ओके जी।